اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 مجرم لوگوں کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یعنی وہ دن جس کا آنا بھی یقینی ہے اور اس کی جزا سزا بھی یقینی ہے۔ جب وہ دن ظاہر ہوگا ان کی جہالت کھلے گی، اس وقت نفس کے فریب اور جھوٹی امیدوں کے سہارے جینے والوں کا کیا بنے گا؟ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، یعنی ہر آدمی کو اس کی برائی کی سزا اور نیکی کی جزا پوری دے دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی جزا سزا دینے میں ان پر کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ تو کسی انسان کی نیکی میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی کسی انسان کی برائی میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت نفس کے فریب، غلط عقائد، نظریات رکھنے والوں کو دردناک عذاب میں پھینک دیا جائے گا، جہاں انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کا کوئی بہانہ چل سکے گا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، دل دہلا دینے والی شدید ترین زجر و توبیخ۔ آیت کریمہ میں حق سے منہ موڑنے والوں کے لیے دل کو دہلا دینے والی شدید ترین زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ اس ہولناک دن میں حق سے اعراض کرنے والے لوگوں کی ہلاکت، تباہی، ذلت، رسوائی کا کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، جبکہ ان کی جھوٹی امیدیں باطل ہو جائیں گی، ان کے دھوکے کا پردہ چاک ہو جائے گا، ان پہ ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ پس اعمال صالحہ، تقوی، طہارت، صحیح عقائد کو چھوڑ کر صرف جھوٹی امیدوں پر جینے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور کچھ کر لیں، ورنہ قیامت کی ذلت سر پہ کھڑی ہے، اس سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ نمبر 2، آپ کی زندگی کا سرمایہ یہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے انداز بیان سے عقل مند اور آخرت کی فکر رکھنے والے لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ تقوی، طہارت، اللہ رب العزت کے خوف میں ترقی کریں اور اعمال صالحہ میں ہمت کوشش کرتے رہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی حاصل کر کے کامیاب و کامران ہو جائیں۔ نمبر 3، اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، قیامت کی ہولناکی، اس کی سختی، مجرموں کی ذلت رسوائی کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے غفلت بھی دور ہوگی، دنیا کی محبت بھی ختم ہوگی اور اپنی آخرت بنانے سنوارنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے جلال کو ہر وقت اپنے دل دماغ میں رکھیں۔ کب رنجو غمو مرگ و فنا کا ڈر ہے، دن رات مجھے روز جزا کا ڈر ہے، دنیا کو ہزار خوف ہیں دامن گیر، مجھ کو تو فقط اپنے خدا کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آئے گا تو پھر دل سے اللہ کا غیر نکلے گا، اللہ کے غیر کا خوف نکلے گا۔ آدمی کو ہر وقت فکر ہوگی کہیں اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میرے سے کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ سب سے زیادہ محبت تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر ناراضگی جس کی سخت ہے وہ اللہ کی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا یہ تمہاری سب سے پہلی منزل ہونی چاہیے کہ تمہیں ہر وقت فکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ صبح فکر ہو، شام فکر ہو، ہر وقت فکر ہو، یعنی مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب اللہ میرے سے راضی ہے یا ناراض ہے، اب یہ دنیا میں بھی آدمی کو اگر نیک کاموں کی توفیق مل رہی ہے، نیک کام آدمی کرتا چلا جا رہا ہے، نمازیں پڑھتا چلا جا رہا ہے، دین کی جو بنیادیں ان پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ میں صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں، صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ پھر مرنے کے بعد جیسے ہی آدمی مرتا ہے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کامیاب لوگوں میں ہے یا ناکام لوگوں میں ہے۔ مرتے ہی قبر میں آدمی کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا اگر آدمی اللہ کا نافرمان ہو، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی اگر وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ وہیں سے جنت والے جہنم والے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو جائے گا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں ڈرا کرتے تھے، اتنا نہیں رویا کرتے تھے جتنا قبر کے تذکرے سے رویا کرتے تھے، اور یہی فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، تو اس میں اپنے آپ کو بچانا، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہم دنیا میں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی تکلیف ہمیں بار بار ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی، کیسے آئی، کس طرح آئی، کیوں آئی، یہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت میں وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کی تیاری کریں، دنیا کی غفلتوں کو نہ دیکھیں، دائیں بائیں لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے اللہ کو دیکھیں، اپنے اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ اللہ میرے سے خوش ہو جائے،
اللہ میرے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے اندر یہ ڈر پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔